یورپ جو اس وقت ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یورپ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے۔ جس طرح ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جس طرح آج ہم پسماندہ ہیں اور جہالت میں گویا ڈوبے ہوئے ہیں اور تہذیب اور تمدن سے کوسوں دور ہیں، تو شاید ہمارا پورا ماضی اسی طرح تاریخ رہا ہے۔ تو اگر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا یہ احساس ہو کہ یورپ ہمیشہ سے بلندی پر رہا اور گویا علم کا وہی منزل ہے اور علمی میدان میں ساری ترقی اس نے کی ہے، یا علم کی جتنی بھی شاخیں ہیں ان تمام شاخوں پر وہی گویا بیٹھا ہوا ہے اور ہم ہمیشہ سے اسی طرح رہے ہیں، جاہل رہے ہیں اور بدتہذیب رہے ہیں، بغیر کسی تمدن کے ہمارا ماضی گزرا ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے۔ لاشعوری طور پر آدمی کو اپنی پسماندگی بے معنی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اگر کسی قوم میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ قوم کی مایوسی کی وادیوں میں چلی جاتی ہے، اس کے حوصلے بالکل پست ہو جاتے ہیں، ہمت اس کی جواب دے جاتی ہے، اس کے اندر کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی، کوئی جذبہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس کے سامنے اس کی تاریخ اور ان کی بھی تاریخ ہو جو آج دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں یا دنیا پر جس کا غلبہ ہے، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، مشرق اور مغرب دونوں کو انہوں نے مٹھی میں کر رکھا ہے، ان کے بارے میں بھی اگر ہم یہ جانیں گے کہ کل وہ اتنے بڑے جاہل تھے کہ اتنے بڑے جاہل تو ہم کبھی بھی نہیں رہے۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ نہ کریں، اسی لیے تاریخ ایسا موضوع ہے کہ جو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا یا جو قوم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی اور اپنی ان شخصیات کا اس کے سامنے تصور نہیں ہوتا جنہوں نے ہمیشہ علم کی شمع کو جلایا اور علم کی روشنی کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا، تو وہ قوم اس قوم سے کوئی بڑی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو تاریخ سے واقف ہونا اور خاص طور پر اپنی اس تاریخ سے جو تاریخ ہماری علم کی تاریخ ہے، تہذیب کی تاریخ ہے، تمدن کی تاریخ ہے، فوجی برتری کی یا فوجی طاقت کی تاریخ ہے، حکمرانی کی تاریخ ہے، وہ تاریخ جب آپ کے سامنے ہوگی اور ان تاریخی واقعات کا آپس میں تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، تب جا کر آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ ورنہ یہ دور اس انداز سے گزر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے غلام تھے اور ہمیشہ غلام رہیں گے۔ جیسا کہ تاتاریوں کی مثال دی جاتی تھی کہ اس زمانے میں یہ حال ہو گیا تھا کہ مسلمان کو لٹا کر وہ چلا جاتا تھا اور کہتا تھا لیٹے رہو، میں چھری لے کر آتا ہوں تو میں ذبح کروں گا، تو اتنا پس ہمت، اتنا مایوس مسلمان ہو چکا تھا کہ وہ لیٹا رہتا۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال خود ہماری بھی اس ملک میں تو ہوتی ہی جا رہی ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ بس اب زوال ہی کی ہمیں نیچے ہی اترنا ہے، اب اتنا بھی ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم آنکھیں اٹھا کے چھت کو دیکھ سکیں۔ اتنا کہا گیا کہ مسلمان کی نظریں نیچی ہونی چاہیے تو وہ بالکل نیچی ہوگی۔ ارے نیچی ہونی چاہیے کہ نامحرم پر نہ پڑے، یہ تھوڑی ہے کہ نیچی ہونی چاہیے کہ آپ چھت ہی نہ دیکھیں، آپ آسمانی نہ دیکھیں، آپ بلندی ہی نہ دیکھیں، آپ عروج ہی نہ دیکھیں، آپ صرف پستی ہی پستی دیکھتے رہیں، پستی میں پوری زندگی گزار کے آپ چلے جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ سے واقف ہوں۔ تو تاریخ ہمیں یورپ میں بھی دیکھنا ہے اور تاریخ اپنی یعنی اس ملک میں جو ہماری تاریخ رہی ہے اس سے بھی واقف ہونا ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ ان کو الزامات لگائے جائیں گے، آپ ان الزامات کو قبول کرتے جائیں گے، آپ کو وہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور آپ بہت آسانی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے اور کٹہرے کا دروازہ بھی آپ بند کر دیں گے کہ ہم نکل ہی نہیں سکتے۔
کٹہرے سے باہر ہی نہیں جا سکتے، کوئی نکالنے آئے تو شاید ہمیں نکالے۔ تو یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے یہ اسی لیے پیدا ہو رہی ہے کہ مدرسے کا تو دیکھیے معاملہ الگ ہے، یا تو پھر بھی آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بہت کچھ آپ اپنے ماضی کو جانتے ہیں، نہیں بھی جانتے تو کم سے کم صحابہ کرام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، خلفائے راشدین کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات آپ کے سامنے ہیں، اموی اور عباسی دور اور خلافت عثمانیہ کی جو تاریخ ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو لوگ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، جو دین سے واقف نہیں، جو شریعت سے واقف نہیں، جو کرنے اول اور کرنے ثانی اور کرنے ثالث سے واقف نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہمیشہ رہے ہیں۔ لہذا تاریخ کو، تاریخ کے واقعات کو ہمیں ایک دوسرے سے بیان کرنا چاہیے اور ہمت بڑھانے کے لیے وہ تاریخ ان کے سامنے لانی چاہیے جو بڑی روشن اور تابناک ہے، اور یورپ کی وہ تاریخ بیان کرنی چاہیے جو ظلمت کی ہے، جو تاریخی کی ہے، جو اندھیرے کی ہے، جس میں یورپ کا کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی سے لے کر تقریباً 11ویں صدی تک یورپ کا وہ حال تھا جو آج کہنا چاہیے بدتر سے بدتر دیہات کا جو حال ہے اس سے کہیں زیادہ حال خراب تھا فرانس کا، اٹلی کا، جرمنی کا، برطانیہ کا، سمجھا؟ یہ ممالک تو آج جو ہیں مطلب سر پہ چڑھ کے بوند رہے ہیں، ان کا یہ حال تھا کہ اب نہ ان کے یہاں لائٹ تھی، نہ ان کے یہاں سڑکیں تھی، نہ ان کے یہاں باتھ روم کا کوئی تصور تھا، نہ ان کے یہاں روشن دان یا کھڑکیاں ہوتی تھی، گھاس پھوس کے گھر ہوتے تھے، ایک ایک کمرے میں وہ بھی مٹی کی دیواریں، گھاس پھوس کی چھتیں، ایک ایک کمرے میں پوری پوری فیملی رہتی تھی، اسی میں باپ بھی ہے، اسی میں اماں بھی ہیں، اسی میں بٹیا بھی ہے، اسی میں بیٹا بھی ہے، اسی میں داماد بھی ہے، اسی میں بہو بھی ہے۔ یہ ان کا رہن سہن تھا۔ کھیتوں میں جا کے پیشاب پخانہ کیا کرتے تھے، عورتیں بھی پیشاب پخانہ کرنے کے لیے کھیتوں میں جاتی تھی۔ کوئی تصور نہیں تھا ان کے یہاں آبدست کا، پانی کے استعمال کا، نہانے اور دھونے کا، مہینوں نہاتے نہیں تھے، گندے بدبو آ رہی ہے، میل جو ہے وہ اس طرح دکھ رہا ہے جیسے کہ کھدائی کر کے آئے میل سے، لوگ پاؤڈر لگاتے ہیں وہ میل سے خود کراتے تھے۔ یہ ان کی صورتحال تھی۔ علم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جبکہ اس زمانے میں قرطبہ، غرناطہ، قاہرہ، بغداد یہ سب علم کے مراکز تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پورے پیرس میں صرف ایک چھوٹا سا مکتبہ تھا، اور اس چھوٹے سے مکتبے میں صرف ایک کتاب تھی۔ اب آپ سوچیے سارا علم کہاں تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا۔ مسلمانوں نے یونانی علوم کو منتقل کیا، عربی میں ترجمے کیے، ساری کتابوں کو انہوں نے ترجمے کیے اور اپنے یہاں علم کو انہوں نے فروغ دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں یورپ میں چونکہ ایک لڑائی تھی اس کی کلیسا اور چرچ اور ارباب حکومت کی، ان کے یہاں علم پر پابندی تھی۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جو 11ویں صدی میں 10ویں صدی میں اندلس گئے یورپ سے، تو وہاں جو انہوں نے تہذیب دیکھی، جو تمدن دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی۔ اب وہاں سے کچھ چیزیں وہ لے کر آئے۔ مثال کے طور پر یورپ میں یہ تھا کہ جیسے زمین گول نہیں ہے، تو اب جس نے وہاں سے آ کر یہاں پر یہ اعلان کیا یا یہ تصور کیا کہ زمین کیا ہے، گول ہے، اس کو پھانسی دے دی۔ سمجھا؟ زمین کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ سورج چکر لگا رہا ہے، زمین چکر نہیں لگا رہی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، وہ مطلب ان کے یہاں جو کچھ تھا وہ مشاہدے پر مبنی تھا۔ اب وہ دیکھ رہے کہ سورج ایک مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، ہماری زمین تو نہیں چل رہی، زمین تو ہماری حرکت نہیں کر رہی ہے۔ اب اس پر انہوں نے کیا قاعدہ بنایا کہ زمین نہیں گھومتی بلکہ کیا گھومتا ہے؟ سورج۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے؟ زمین گھومتی ہے۔
अंदलुस यानी स्पेन से एक ईसाई यूरोपियन जब आता है और वहाँ का वो अकीदा या वो ख्याल या वो नजरिया यहाँ बयान करता है, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। ठीक, क्योंकि उनके अकीदे के खिलाफ है, उनके मजहब के खिलाफ है। जैसे बहुत सी चीजें हमारे यहाँ भी ऐसी हैं कि अगर शरीयत से वो नहीं टकराती, लेकिन शरीयत से भी इल्म है और दुनियावी इल्म भी कम है, लिहाजा बहुत सी बातों को हम क्या समझते हैं, शरीयत से मुतसाबिक समझते हैं और ऐसे आदमी पर कुफ्र का, इल्हाद का, इर्तिदाद का फतवा लगा देते हैं। हालांकि उसकी वो बात शरीयत से नहीं टकराती, लेकिन चूंकि हम शरीयत का पूरा इल्म नहीं रखते हैं, समझिए, और उस मसले से जो बात वो कह रहा है उसकी गहराई से भी पूरी तरह वाकिफ नहीं है, लिहाजा हम उसकी बात को इस तौर पर लेते हैं कि इसकी ये बात शरीयत से मुतसादिम है, लिहाजा ये क्या है, बदअकीदा है। हालांकि उसकी बात शरीयत से मुतसादिम नहीं, शरीयत का भी इल्म कम था, शरीयत की गहराई से भी हम वाकिफ नहीं थे, शरीयत की जो लचक है उससे भी वाकिफ नहीं थे, उसमें जो वुसअत है उससे भी वाकिफ नहीं थे। दो चार बातों को जानते थे और उन्हीं की रोशनी में फैसला कर दिया करते थे तकफीर का। तो ऐसे ही उनके यहाँ मामला था कि जो चीज उनके अकीदे से टकराए वो उसको रद्द करना है, और ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो उनके अकीदे के मुताबिक जमीन क्या है, गोल नहीं है। अब जब कहा गया गोल है तो उसको फांसी दे दी। जमीन घूमती नहीं है, कहा गया घूमती है तो उसको फांसी दी गई। ऐसे ही तअद्दुदुल अवालिम यानी दुनिया उनके नजदीक क्या है, एक है, और जब ये तसव्वुर किया गया या ये नजरिया पेश किया गया कि नहीं कई आलम है, तो उसको भी क्या किया गया, फांसी दे दी गई। तो सारा मसला ये था कि उनके यहाँ जो उनका दीन था या उनकी जो मजहबी किताबें थी वो इन दुनियावी मामलात में कोई रहनुमाई नहीं करती थी, जबकि हमारा जो दीन है, हमारी जो शरीयत है, वो कोई मामला दुनिया का ऐसा नहीं है जिसमें शरीयत रहनुमाई न करती हो। ठीक, अब दुनिया तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे इल्म बढ़ेगा वैसे वैसे तब्दीली आएगी। भाई पहले आप मटके में पानी पीते थे, अब मटके में पानी ठंडा किया जाता था, देहातों में क्या होता था, जहाँ पर हवा चलती है वहां पर थोड़ी बालू रखी है, उस पर मटका रख दिया, अब हवा चल रही है, नीचे बालू है, बालू में थोड़ा पानी डाल दिया, उसके असर से मटके में पानी ठंडा हो जाएगा। लेकिन किल बड़ा क्या है, फ्रिज आया। पहले कपड़े हाथ से धुलते थे, लकड़ी से पीटे जाते थे, इल्म बड़ा, वॉशिंग मशीन आ गई। ठीक, पहले पत्ते जो लगते थे वो कैसे लगते थे, थोड़ा सा पर्दा होता था मोटा, बांस में उसको लटका दिया जाता था और नीचे भी एक वजनी उसमें पट्टी लगा दी जाती थी और उसमें डोरी बंधी होती है। आदमी लेटा है पलंग पे, डोरी उसमें बंधी हुई है, दूसरा सिरा उसने कहाँ बांध दिया, अपने अंगूठे में। अब पाँव हिला रहा है, लेटे लेटे अंदर हो रहा है, हम लोग खुद देगा अपनी आंखों से। तो अब इल्म बड़ा, पंखा है, इल्म बड़ा, क्या है, एसी है। कल इल्म और बढ़ेगा, एसी के अलावा और ज्यादा कोई नई चीज सामने आएगी। तो जैसे जैसे इल्म बढ़ेगा तब्दीली होती जाएगी, नई नई चीजें सामने आती जाएंगी। अब शरीयत में इस्लामी जो शरीयत है उसकी यही खूबी है और यही फिक्र इस्लामी है कि शरीयत की रोशनी में इन नई चीजों के बारे में आपको एक राय कायम करना होगी कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। जैसे जैसे भाई पहले क्या था, पहले पैसे लोग घर में रखते थे, अब पैसे कहाँ रखते हैं, बैंकों में रखते हैं। अब बैंकों में भी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। जैसे कागज का नोट चल रहा है, आने वाले दिनों में कोई और शक्ल होगी, कोई और शक्ल होगी, फिर कोई और शक्ल होगी। तो हर मौके के लिए, हर तब्दीली के लिए
ہمارا دین کتنی رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین سے بھی پوری طرح واقف ہو، اور ساتھ ساتھ جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے اس سے بھی آپ پوری طرح واقف ہونے چاہیے، تب جا کر آپ اس کے بارے میں صحیح رائے دیں گے۔ تو فکر اسلامی یہ آپ کی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہے گی۔ اب یہاں پر جو چیزیں جب ایجاد ہو رہی ہیں، ہتھیار نئے سے نئے ایجاد ہو رہے ہیں، یہ سب کس کی بدولت ہو رہے ہیں؟ علم کی بدولت ہو رہے ہیں۔ تو علم بڑھے گا، تبدیلی آئے گی، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب ان چیزوں میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت سے واقف حضرات ایک رائے دیں گے، لیکن شریعت سے واقف حضرات کی رائے ان معاملات میں اسی وقت درست ہوگی جب وہ ان چیزوں سے خود پوری طرح واقف ہو۔ اب چونکہ دونوں علم یعنی دنیاوی علم اور وہ شرعی علم پوری طرح آدمی اس میں کمال نہیں حاصل کر سکتا ہے، ایک میں کمال حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں میں کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ طبقہ جو دینی علوم جس نے حاصل کیے ہیں اور وہ طبقہ جو دنیاوی علوم میں مہارت رکھتا ہے، دونوں میں تال میل ہونا چاہیے۔ وہ جو نئی تبدیلی ہے اس کے بارے میں بینک کا جو نظام ہے سود کا، یا جو قسطوں پر جو ادائیگی ہوتی ہے رقم کی، اور اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں سود ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں سود نہیں ہے، یا انشورنس کا معاملہ ہے، یہ LIC کا معاملہ ہے۔ تو جب تک ایک عالم دین بینک کے پورے نظام سے، LIC کے پورے نظام سے سمجھے آپ پوری طرح واقف نہیں ہوگا، تب تک وہ اس کے بارے میں صحیح رائے نہیں دے سکتا۔ لیکن چونکہ وہ پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا ہے، مجبوری ہے، لہذا وہ لوگ جو ان سے پوری طرح واقف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کے سامنے اس کی پوری صورتحال رکھیں، صحیح طور پر بغیر کچھ چھپائے ہوئے، سمجھا، پورا کا پورا مسئلہ رکھیں، اور پھر ان سے رہنمائی لیں کہ اب آپ بتائیے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے، تب جا کر صحیح شرعی رائے یا شرعی موقف سامنے آئے گا۔ ایسا چونکہ ہو نہیں رہا ہے، اس لیے بڑا عجیب سی صورتحال ہے، یعنی بے اطمینانی ہے، بے اعتمادی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب علماء جانتے نہیں ہیں، اور علماء کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو جائز قرار دینے کے لیے لوگ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ علم سے، شرعی علم سے واقف نہیں، اور جو شرعی علم رکھتے ہیں وہ دنیاوی مسائل سے واقف نہیں ہے، تو دونوں سے واقف ہونا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی یورپ کی، کہ یورپ کا جو مذہب تھا یعنی مسیحیت، وہ دنیاوی علوم میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تھا، بس ان کا ایک عقیدہ تھا، باپ بیٹے کا ایک تصور تھا، اس کے علاوہ عیسائیت میں حکومت کا کوئی نظام نہیں، مالیات کا کوئی نظام نہیں، سماج کے سلسلے میں کوئی ہدایات نہیں، شادی بیاہ کے لیے کوئی اس میں ہدایات نہیں، کاروبار کے لیے اس میں کوئی ہدایات نہیں، حکومت کا نظام چلانے کے لیے اس میں کوئی ہدایات نہیں، حکومت کی ذمہ داریاں، حکومت کے حقوق، اس سے اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں، عوام کے کیا حقوق ہیں، عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا کوئی اس میں ذکر نہیں۔ اس میں سارا کنٹرول کس کا تھا؟ جاہل پادریوں کا، جاہل پادریوں کا پورا کنٹرول تھا، اور یورپ اسی وجہ سے جہالت کے اندھیرے میں تھا۔ لیکن جب یہ 11ویں اور 12ویں اور 13ویں صدی میں یہ صلیبی جنگیں ہوئی اور اس میں مسلسل یورپ کو ہار ہوئی، تو اس کے بعد تھوڑی سی ان میں جستجو پیدا ہوئی کہ آخر مسلمانوں کے غلبے کا راز کیا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ علم، لہذا انہوں نے وہاں افراد بھیجے اور انہوں نے وہاں جا کر کچھ علم حاصل کیا، اور علم بھی انہوں نے چوری سے حاصل کیا، کتابیں وہ چوری کر کے یہاں لائے، اور پھر اس کے ترجمے، یعنی سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک ادارہ قائم کیا ترجمے کا۔ تو صرف طب کے بارے میں آتا ہے، صرف طب پر جو کتابیں انہوں نے جن کے ترجمے کرائے وہ 300 کتابیں تھیں۔ کہا تو یورپ کا حال یہ تھا کہ پوری لائبریری میں ایک کتاب ہے، اور کہا اندلس میں یہ عالم تھا کہ صرف طب پر 300 کتابیں تھیں، اور جو بعض کتابیں ایسی تھیں جو طب پر تھیں
علاج معالجے پر، تو بعض فرانس کے حکمران بیمار سب ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کا علاج ہمیں کہاں ملے گا، ان کے یہاں کوئی علاج نہیں تھا، تو علاج ملے گا اندلس میں، وہ کتاب، تو وہ کتاب انہوں نے عاریۃً منگائی، تو ضمانت کے طور پر کہتے ہیں کہ کئی کلو سونا اس میں رکھا تھا۔ کتاب کی یہ اہمیت کہ اپنی زندگی یا اپنے امراض کے علاج کے لیے اسے جس کتاب کی ضرورت تھی وہ پورے یورپ میں نہیں تھی، وہ منگانے کے لیے اس نے کئی کلو سونا رکھایا، تب جا کر وہ عاریۃً چند پیلی کتاب اس کو دی گئی۔ تو یہ یورپ تھا، لیکن اور مسلمان علاقے جو تھے وہ مرکز تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، جب ترجمے کیے، ترجمے کے بعد پھر انہوں نے ادارے قائم کیے، تو پھر یہ پڑھتے چلے گئے۔ ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا کہ ہم میں جمود پیدا ہو گیا، ہم نے جہاں تک علم حاصل کیا تھا ہم وہیں پر ٹھہر گئے، یہ علم میں اضافے کرتے گئے، یہ تحقیقات پہ تحقیقات کرتے گئے، یہ ریسرچ پہ ریسرچ کرتے گئے، اس کی بدولت آج یہاں پہنچ گئے۔ آپ دیکھیے، صرف ایک مثال لیجیے طب کی، ہماری جو طب تھی وہ کیا تھی؟ حکیمی، جس کو یونانی طب کہتے ہیں، ٹھیک؟ ہم کا دواخانہ یونانی دواؤں کو کافی فروغ ملا اس سے، ایسے ہی یہ اور بھی کئی ایسے دلی میں جو یونانی دوائیں بناتے ہیں، لیکن بس دوائیں بنتی تو رہی، مزید ریسرچ نہیں ہوا، یورپ ترقی کرتا رہا، آج جو اپنی انگریزی جو طریقہ علاج ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہمارا یونانی طریقہ علاج وہیں پر رہا جہاں آج وہی معلوم چل رہے ہیں، جس کا کھانا مشکل ہے، ٹیبلٹ تک میں نہیں لا پائے، کیپسول تک اس کا نہیں بنا پائے، تو یہ ان میں اور ہم میں مزاج کا فرق ہے، لہٰذا وہ اپنے اس مزاج سے آگے بڑھتے چلے گئے اور ہم اپنے اس مزاج سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اب بالکل اس کے برعکس ہو گیا، اب کیا ہوا، پہلے وہ آتے تھے ہمارے یہاں اور ہم اب ان کے یہاں جانے لگے۔ دوسرا جو ایک اثر پڑا وہ یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ عیسائیت میں کوئی رہنمائی دنیاوی امور کے لیے نہیں تھی، تو انہوں نے جب مذہب سے رشتہ توڑا، جب مذہب سے انہوں نے بغاوت کی، چرچ سے بغاوت کی، تب جا کر انہوں نے ترقی کی، کیونکہ ان کے علم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بن رہا تھا؟ مذہبی طبقہ بن رہا تھا، چرچ بن رہا تھا۔ اب اس کا ایک غلط پیغام دنیا میں یہ گیا کہ مذہب جو ہے وہ مخالف ہے کائے کا، علم کا، مذہب مخالف ہے ترقی کا، مذہب کو سمجھے بغیر ہر مذہب کو ایک ہی لائن میں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا، یعنی جو تصور ان کا عیسائی مذہب کے بارے میں تھا وہی ہر مذہب کے بارے میں ہو گیا۔ انہوں نے مذہب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اسلام اور عیسائیت میں بہت فرق ہے، جیسے میں نے آپ کو ساری مثالیں دی کہ اسلام میں ہر اس معاملے کی رہنمائی ہے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام کا آزادی کس سے ہوتا ہے؟ اقرا سے ہوتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے، قلم سے ہوتا ہے، تو علم کا رشتہ اسلام سے بڑا گہرا ہے۔ لیکن یورپ نے اپنے یہاں جو چیز دیکھی وہی چیز اس نے ہمارے یہاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا ناسمجھ طبقہ کیونکہ اپنے مذہب سے واقف نہیں تھا، اپنی مذہبی تعلیمات سے واقف نہیں تھا، قرآن کا مطالعہ اس نے نہیں کیا، احادیث کو اس نے نہیں سمجھا، تو وہ طوطے کی طرح انہی کی طرح وہ بھی رٹ لگانے لگا کہ جب تک ہم مذہب سے جڑے رہیں گے، جب تک مذہبی جو ہمارا طبقہ ہے علماء ان سے ہم اپنے کو مربوط رکھیں گے اور ان کے کہنے پر چلتے رہیں گے تو ہم بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو یورپ نے ترقی کی کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر اور مذہب سے ناطہ توڑ کر۔ ہمارے یہاں چونکہ ہمارا مذہب خود علم کی دعوت دیتا ہے تو ہم کو مذہب سے ناطہ توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارا تو علم سے رشتہ اس وقت اور زیادہ مضبوط
ہوگا جتنا ہم مذہب سے جوڑتے، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ ہم نے بھی یورپ کا راستہ اختیار کیا اور ہمارا ایک طبقہ مذہب سے باغی ہوا اور وہ یورپ کی دانشگاہوں میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور پھر یورپ نے مذہب کے خلاف اسی طبقے کو کیا کیا، استعمال کیا۔ اب اس طرح ہمارے یہاں دو طبقے وجود میں آ گئے، ایک وہ طبقہ جو مذہبی تھا، مذہب کی بات کرتا تھا، دوسرا وہ طبقہ جو یورپ کی دانشگاہوں میں پڑھ کر آیا تھا اور وہ یورپی کی طرح مذہب کو علم کے راستے میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اس نے آ کر کیا کیا، مضمون لکھنا شروع کیے، تقریریں کرنا شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی کہ جس میں مذہب کے خلاف آواز اٹھائی گئی تھی اور مذہب کو علم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا تھا۔ اور یہ نظریہ جو ہے دھیرے دھیرے رائج ہوتا گیا اور بڑھتا گیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو آدمی مذہبی ہے وہ دنیاوی علوم سے کیا ہو گیا، بیگانہ ہو گیا، اور جو دنیاوی علوم سے مطلب واقفیت رکھتا ہے وہ شریعت اور دین سے بیگانہ ہو گیا۔ اس طرح ہمارے ان کے یہاں تو یہ ہوا کہ وہ اب انہوں نے جب اس سے دین سے ناطہ ہی توڑ لیا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ چرچ بیچ دیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، چرچ مسجد بنا دی جاتی ہے وہاں پر، کیونکہ دین سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دین جو ہے آدمی کی انفرادی ایک ضرورت ہے، وہ اپنے چرچ میں جا کے پورا کر لے، کیونکہ ان کے یہاں کوئی شریعت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جب سماج میں دو طبقے ہو گئے، ایک وہ طبقہ جو دیندار تھا، دوسرا وہ طبقہ جو یورپ سے متاثر تھا، اب ان دونوں میں ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ یہ ان کو کافر کہنے لگے، ملحد کہنے لگے، مرتد کہنے لگے، اور یہ ان کو جاہل کہنے لگے، ان پڑھ کہنے لگے، اور بالکل دقیانوس کہنے لگے، پسماندہ کہنے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری آدھی آبادی ہم سے کٹ گئی، اور دونوں مل کر جو کام کر سکتے تھے وہ کام کرنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی، اور ہماری وہ صلاحیت جو غیروں سے مقابلہ کرنے میں خرچ ہوتی یا ضرب ہوتی، وہ آپسی میں ایک دوسرے کے خلاف خرچ ہونے لگی اور خرچ ہونے لگی، اور دو دھڑوں میں بڑھ کر وہ 50% ایک طرف چلے گئے اور 50% ایک طرف چلے گئے، اور دونوں ہی برسرے بیکار ہو گئے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یورپ نے یقیناً مذہب چھوڑ کر ترقی کی ہے، کیونکہ ان کا مذہب دین کے مخالف تھا۔ ہماری ترقی مذہب سے جوڑنے میں، لیکن یورپ کے کہنے پر ہم نے بھی اپنے مذہب کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس خیال کو یا اس نظریے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ لہذا کے اصول کیا ہے؟ ایک صدی سے جہاں کہیں بھی اسلامی حرکت میں اسلامی حکومت قائم کرنی چاہی وہ کامیاب نہیں رہی۔ مصر میں مصر ہو، تونس ہو، پاکستان ہو، یا 2002 کا افغانستان، حل کیا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ یا کوئی اسٹریٹجی؟ یورپ کو کب تک ان کے کار ایجز کا تانا دیں گے؟ نہیں، تانا کوئی نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز جب تک اہلیت نہ ہو آپ کرنا چاہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یورپ کو یہاں تک آنے میں کافی عرصہ لگا، 2-4 سال میں نہیں آ گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہتھیلی میں سرسوں جمائیں۔ جہاں تک سوال ہے یعنی باقی ایک مثال قائم کرنے کا، تو افغانستان نے وہ مثال قائم کر کے دی، ایسا نہیں ہے، وہاں وہ چیز کامیاب ہوئی، وہ تحریک کامیاب ہوئی، اور آج بھی وہ کامیاب ہے۔ لیکن اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے، جس جانفشانی کی ضرورت ہے، جس صلاحیت کی ضرورت ہے، وہ صلاحیت کیا آپ کے اندر پائی جاتی ہے؟ آپ اپنا جائزہ اٹھائیے، آپ چھوڑیے حکومتوں کو، چھوڑیے اسلامی بیداری کو، چھوڑیے، آپ چھوٹا سا ایک ندوہ لیجیے، ندوہ ہے، کتنے لڑکے ہیں؟ 2,500 لڑکے ہیں، کیا حالت ہے؟ پر سے ٹھیک ہے، بہت اچھا پردہ ہے، لیکن آپ بتا دیے ایک ہاسٹل مثالی ہو، ایک درجہ مثالی ہو، 10 طالب علم ایک خیال میں ہو، 10 طالب علم ایسے ہوں جو باقی ایک دوسرے کے لیے قربانی دے سکتے ہوں، ایثار کا ان کے اندر جذبہ ہو، وہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی کھانا تھوڑا خراب مل جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا، لائٹ ذرا سی نہیں آئے گی تو ٹوٹ مچنے لگے گی۔ اب بات کیا کرنا ہے؟
سوال کیا آپ اس کے اہل ہیں؟ دعوے الگ ہیں، نعرے الگ ہیں، باتیں الگ ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے وہ قربانی دینے کا مزاج ہماری قوم میں نہیں ہے. ایک الیکشن آتا ہے، اسلامی بیداری ہو رہی ہے، الیکشن آتا ہے، وہ الیکشن میں آپ کے پاس جو ووٹ کی طاقت ہے، آپ چاہیں تو یہاں پر تو اسلامی نہضے کو عملی شکل دے سکتے ہیں، آپ یہاں کا نظام بدل سکتے ہیں، آپ یہاں کی حکومت بدل سکتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ لیکن کیا بات ہے، بہار میں ایک علاقہ ہے 90% مسلمان ہیں، وہاں 10% ہندو ہیں. جیتا کون؟ ہندو. مراد آباد 65% مسلمان ہیں، 35% غیر مسلم ہیں. سیٹ کس کی نکلی؟ رامپور سیٹ کس کی نکلی؟ تو ہے کیا اس شمار میں؟ باتوں سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. آپ ان کو چھوڑیے، مطلب لے لیجیے، وہاں حالات خراب ہیں. اچھا نہیں، کوئی بھی محلہ مسلمانوں کا جا کر نہیں لیا. کہیں اسلامی بیداری نظر آتی ہے؟ کہیں اسلام نظر آتا ہے؟ سوچیے اس کو. کام اپنے آپ سے شروع ہوگا، اپنے گھر سے شروع ہوگا، اپنی ذات سے شروع ہوگا. وہاں سے کوئی شروع نہیں کرتا. مطلب ہم یہاں بیٹھ کے چاہ رہے ہیں کہ اس میں اسلامی انقلاب آ جائے، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، شریعت پر عمل ہونے لگے. ہندوستان میں بیٹھ کر ہو بیٹھے ہوئے. آپ مصر میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ کہتے ہیں ہم محمد بن سلمان کو گالیاں دیتے ہیں. ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، اور حقیقت سے گالی دینی چاہیے. ریاض میں فیسٹیول ہوا، کیا محمد بن سلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہ گردن پکڑ کے مروڑ کے کہہ رہے تھے وہاں میں جانا ضروری ہے؟ اتنی بڑی تعداد وہاں جمع ہوئی کس کی تھی؟ وہ ہماری آپ کی تو تھی. کیا قصور ہے محمد بن سلمان؟ جانے والے ہم، تعریف کرنے والے ہم، بڑھاوا دینے والے ہم، ہمت افزائی کرنے والے ہم. اس کے بعد ہم بیٹھ کے ایک کو گالی دیں. ساری ذمہ داری دوسروں پر لاتے ہیں، ساری ذمہ داری حکومت پر ہے. ارے حکومت تھوڑی ہماری بڑی حکومت تو کی ایجنٹ ہے، ساری حکومتیں ان کی ایجنٹ ہیں، ساری حکومتیں خائن ہیں. لیکن عوام کون سے اچھے ہیں؟ عوام کے بھی تو وہی حال ہے. اگر وہاں آدمی کوئی نہ جاتا ہے یہ سوچ کر کے تو زلزلہ میں کیا حال ہو رہا ہے ہم نہیں جائیں گے، کیا وہ پروگرام کامیاب ہوتا؟ فیل ہو جاتا. اور 2 بار اگر پبلک یہ کر لے کہ اس پروگرام میں ہمیں نہیں جانا، ٹکٹ نہیں بکیں گے، تو وہ پاگل ہے جو بلائے گا وہاں سے امریکہ سے ڈانسر کو. کہاں سے اتنا پیسہ دے گا؟ آپ ہی کے پیسے سے وہ اس کو کرایہ دے رہا ہے، آپ ہی کے پیسے سے اس کا معاوضہ دے رہا ہے. اگر آپ ٹکٹ نہ لیتے تو اس کی کرایے کے پیسے نہیں نکلتے. کرنے والے محمد بن سلمان کو ہم کہہ رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں. چھوڑیے، ابھی مولانا سجاد صاحب کی ایک تقریر سنی ہوگی آپ لوگوں نے، دیوبند میں ایک مشاعرہ ہوا. کس حال میں ہوا؟ مولانا محمود الحسن ہال میں ہوا. ایک خاتون آدھے لباس میں اشعار پڑھ رہی ہیں اور داڑھی کرتے ٹوپی پہنا کر ادھر کے داد دے رہے ہیں. بس نکل جائے جا کر انہیں کی گود پہ بیٹھے. اتنا اچھا مظاہرہ ہو رہا تھا. ہم وہاں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان نے یہ کیا، غلط کیا. ٹھیک، عوام کو نہیں کہہ رہے کہ ان سے بڑے مجرم کون ہیں؟ شریک ہونے والے ہیں. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس کو خیال آیا کہ یہ موقع مشاعرے کا ہے، یہ موقع غزل پڑھنے کا ہے، یہ موقع ایک ایسی پریاں عورت کو داد دینے کا، واہ کرنے کا ہے؟ ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. اور پھر بیٹھ کے خواب دیکھیں اسلامی حکومت کا، اسلامی نظام کا. یہ مطلب وہی ہے کہ جیسے آپ جگتے میں خواب دیکھیں، مطلب احمدوں کی جنت میں رہنا ہے. تو آپ ایک محلے کو تو اسلامی بنا نہیں سکے، گھر کو تو اسلامی مثالی بنا نہیں سکے، اور یہاں بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ مصر میں ایسا ہو جائے، پاکستان میں ایسا ہو جائے. پاکستان کس نام سے بنا تھا؟ کیا حال ہے وہاں کا؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہر ساری ذمہ داری ہم یورپ میں ڈال دیتے ہیں کہ یورپ بگاڑ کر رہا ہے، بگاڑ کر رہا ہے. کہاں کہاں بگاڑ کر رہا ہے؟ کہ یورپ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پیشاب کیجیے اور استنجا نہ کیجیے، باقی نہ لیجیے. کتنے بار مسلمان آپ کو ملیں گے آپ سے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے؟ یہ بھی کیا کہ کلنٹن نے آ کے کہا تھا یا بائیڈن نے آ کے کہا تھا دیکھو کھڑوں کے پیشاب کرنا؟ ارے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. گلی میں 24 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ چینی وزیر اعظم آئے ایسا کہنے کے لیے کہ بھائی دیکھو گھروں میں نہ جانا، اسکول میں مت جانا، سڑک پہ چوراہے پہ کھڑے رہنا، باتیں کرتے رہنا. تو ہمارا سماج اس وقت
जिस हाल में है, आप अगर सोचें गौर करें तो वाकई नींद उड़ जाए। यहाँ बैठ के इस तरह के बात देखना ये सिवाय बेवकूफी। इसका हल क्या है? हल यही है कि फर्दन फर्दन कोशिश की जाए, फर्दन फर्दन। आप सोचिए तबलीगी जमात उसका एक अलग मैदान है, लेकिन कितने बेनमाजियों को उसने नमाजी बना दिया। कोशिश की नहीं, घर घर जाकर टूटी पर टटाई, एक एक आदमी की टूटी में हाथ डाला, गालियां सुनी, तरह तरह के ताने उन्होंने सुने, लेकिन कोशिश पे कोशिश करते रहे तो वो बेनमाजी नमाजी बन गया। जो रोजा नहीं रखता था वो रोजा रखने लगा, जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी उसके चेहरे पे दाढ़ी आ गई, जिसका लिबास मगरिबी था उसका लिबास मस्जिदी हो गया। नतीजा निकला कि नहीं निकला? तो आप उस तरह की कोशिश तो कीजिए। कोशिश कौन कर रहा है? मैं तो कहता हूँ इखवानी है, ठीक है, हुकूमत और सियासत में ज्यादा आ गए। इस्लाह का कौन सा काम उन्होंने मिस्र में किया? अगर इखवानी तबलीगी जमात की तरफ से काम करते तो शायद ज्यादा मुफीद साबित होते। आखिर क्या वजह है कि मिस्र में जो आर्मी है वो सब बदतीन है। मिस्र में जितने भी सहाफी हैं सब बदतीन हैं। मिस्र में जितने वकला और जजेस हैं सब क्या हैं? बदतीन हैं। जितने भी ब्यूरोक्रेट इंतजामिया में सब क्या हैं? बदतीन हैं। आपने दीन फैलाया कहाँ? आप सिर्फ सियासत में पड़े रहे। आपने इस्लाम को एक अपोजिशन के तौर पर पेश कर दिया, तो जब अपोजिशन के तौर पर आप सामने आए तो क्या होगा? वो छोड़ गया। अभी यहाँ पर जो टकराव है सब हिंदू ही तो पार्टियां हैं। मोदी क्यों ईडी और सत्ता पे डलवा रहे हैं? क्या मुसलमानों पे डलवा रहे हैं? कोई जिसको भी वो समझ रहा है कि ये मेरी हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे वो पंडित हो चाहे काफिर हो, उसको नहीं छोड़ेगा।